العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. باب الاکفاء فی المال وتزویج المقل المسریۃ. وبالاسناد المتصل منا الى الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. یہ عنوان ہے اس سلسلے میں کہ مالداری میں کفاءت کا کیا حکم ہے اور مالدار مرد غریب مرد مالدار عورت سے شادی کر سکتا ہے. اس باب کے دو جزو ہیں. پہلا جزو مال میں کفاءت معتبر ہے یا نہیں. دوسرا جزو مالدار عورت سے غریب مرد فقیر مرد شادی کر سکتا ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے. حضرت اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. حضرت کیا صرف کفاءت فی الدین معتبر ہے، کفاءت فی المال معتبر نہیں ہے. آنے والی روایت سے اسی مدعا کو حضرت ثابت فرمائیں گے. اب جب بات کفاءت کی چھڑ گئی، مسئلے کی چھڑ گئی، تو ائمہ کا اختلاف بھی مختصر طور پر سنتے چلیں. حضرات حنفیہ و حضرات حنابلہ کفاءت فی المال کو مانتے ہیں. ان کے نزدیک کفاءت فی المال کا اعتبار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک بھی یہی ہے. البتہ ایک امام یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ کفاءت فی المال معتبر نہیں. یہاں ٹھہر کر کفاءت فی المال کا مطلب بھی جاننا ضروری ہے کہ کفاءت فی المال کسے کہتے ہیں. کفاءت فی المال کا مطلب ہے کہ آدمی نفقہ اور مہر دونوں پر قادر ہو.
نفقہ اور مہر دونوں پر قادر ہو تو پھر یہ عورت کا کفو ہے، اس لیے کہ وہ دونوں جب دے سکتا ہے پھر عورت کے برابر کا ہو گیا۔ ہاں اگر اس پر قادر نہیں ہے تو عورت سے کمزور ثابت ہوگا یہ۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہر پہ قادر ہونا ضروری نہیں، صرف نفقے پر قادر ہونا کافی ہے، اس لیے کہ مہر تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں کفات بالمال کے مقابلے میں ایک کفات فی الیسار بھی ہے، جس کو کفات فی الغنا بھی کہتے ہیں۔ ایک یعنی مالداری میں، مالدار ہونے میں دونوں کا برابر ہونا، کفو کا پایا جانا۔ اس کا اعتبار ہے یا نہیں؟ طلبہ عزیز یہاں دھیان دیں گے، ایک ہے کفات فی المال، جس کا مطلب بتایا، یعنی کفات فی المال کا حاصل ہے کہ مرد نفقے پر قادر ہو یا نفقہ اور مہر دونوں پر قادر ہو، تو کہا جائے گا کہ کفات بالمال متحقق ہے۔ اور ایک ہے کفات فی الیسار، یہ نفقہ اور مہر سے اوپر کی چیز ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا مال دیکھا جاوے کہ کون کتنا مالدار ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے۔ اب اگر مرد کا مال کم ہے، عورت زیادہ بڑی مالدار ہے، تو یہ دونوں کے بیچ کفات مانی جائے گی نہیں یا نہیں؟ اور ایسی کفات، ایسی برابری قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ امام محمد اور امام ابو حنیفہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک کفات فی الیسار معتبر ہے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ مرد مالداری میں عورت سے کمزور تو نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کا حاصل ہے خوشگواری کے ساتھ اس رشتے کا آخری سانس تک چلنا، دونوں کے درمیان ازدواجی زندگی خوشگواری کے ساتھ گزرے، یہ مقصد ہے۔ اب اگر کوئی بھی عار کی چیز کسی کے لیے پائی جائے گی تو اختلاف کا باعث ہوگی۔ اگر مرد کمزور ہے اور عورت مال میں اس سے بڑھ کر ہے، بیوی مالدار ہے، تو ایسی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں عار محسوس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے زوجین کے بیچ ناگواری کی بات پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے کفات فی الیسار کو پسند کیا ہے، اس کا اعتبار کیا ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اس پر نکاح کی صحت وغیرہ موقوف نہیں ہے، لیکن اس کا اعتبار کرنا چاہیے کفات فی الدین کے ساتھ ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مال کی کفات معتبر ہی نہیں، صرف دین کی کفات معتبر۔ جب مال کی کفات معتبر ہی نہیں تو دوسرا ٹکڑا جو ہے تزویج المقل المسریت، شوہر غریب ہے، عورت مالدار ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت کے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ کفات کے خلاف ہے، اس لیے کہ عورت مالدار ہو کر کے ایسے غریب شوہر کے ساتھ رہنے میں عار محسوس کرے گی، تو ابتدا میں نکاح میں ان سب چیزوں کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، شوہر مالدار ہے، عورت غریب ہے، تو کوئی عار کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر غلام
اپنے مالک کو اور ہر ماتحت اپنے سرپرست کو اپنے سے بڑی حالت میں اونچی پوزیشن میں دیکھنا خود اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتا ہے. تو اس کے برعکس اگر ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ صورت اگر ہے کہ شوہر مقل ہے اور عورت مسریہ ہے، مالدار ہے، تو یہ کفاءت کے خلاف ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں اس کفاءت کا وہ اعتبار نہیں فرماتے. روایت جو پڑھی گئی ہے طویل روایت ہے. اس روایت کا کچھ حصہ اس سے پہلے ایک بحث میں گزر چکا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. جاہلیت میں اس آیت کے آنے سے پہلے ایک پہلے سے نظام چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی یتیم لڑکی جس کا باپ دنیا میں نہیں رہا، وہ کسی کی سرپرستی میں آ جاتی تھی اور وہ بالغ ہو چکی ہے، مالدار ہے، حسن و جمال والی ہے، تو وہ سرپرست اس یتیم بچی سے خود شادی کر لینا پسند کرتا تھا، اس کا مال دیکھ کر، اس کا جمال دیکھ کر، لیکن مہر پورا نہیں دیتا تھا. یہ بے انصافی اس کے ساتھ کرتا تھا. اور اگر وہ لڑکی مالدار نہیں ہے یا حسن و جمال والی نہیں ہے، پھر اس کی کہیں اور شادی کر دیتا تھا. یہ اس قسم کی خود غرضی شامل تھی ان کے نظام میں اور ان کے رسم میں. تو قرآن مجید نے اس رسم کو اور اس عادت بد کو ختم کیا اور کہا کہ اگر تم کو ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف کرنا نہیں آتا ہے تو ان کی کہیں اور شادی کر دو. اگر تم خود کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ مہر دو جتنا مہر ہونا چاہیے، اور اگر تم اتنا مہر نہیں دیتے یا اس کی وہ دیکھ ریکھ نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر بے انصافی کی بات مت کرو، اس کی کہیں اور شادی کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا قرآن مجید نے اور اسلام نے کہ جیسے تم جب جمال وغیرہ میں کمی ہو، مال میں کمی ہو، تو جب تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا پسند کرتے، تو ایسے ہی جب ان کے یہ جمال والی ہو، مال والی ہو، اور تمہاری رغبت بھی پائی جاتی ہو لیکن انصاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تب بھی تم کو چاہیے کہ کہیں اور ان کو دے دو، کہیں اور ان کی شادی کرا دو. آپ عبارت پر دھیان دیں گے، حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، اپنے سرپرست کی پرورش میں ہو، اور وہ ولی اس کے مال اور جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کرنے کی خواہش کرے لیکن مہر پورا نہ دینا چاہے. یعنی وہ مہر جو کہیں اور اس کو مل سکتا ہے لیکن کہیں دوسری جگہ شادی بھی نہیں کرتا اور خود پورا مہر بھی نہیں دیتا. اس صورت میں اس یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت نازل ہوئی. البتہ اگر انصاف کے ساتھ اس کا مہر ادا کرتے ہو تو پھر نکاح کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. تو نہیں تو پھر یہ حکم ہے کہ اس کے سوا جن دوسری عورتوں سے تم چاہو نکاح کر لو. قرآن مجید نے یہی کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عورتیں بہت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَيَسْتَفْتُونَكَ، یعنی صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، جن لوگوں نے پوچھا تھا تو قرآن نے اس کو بتایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. یہ
ان تنکحوا وترغبون ان تنکحوہن تک سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا کہ یتیم لڑکی اگر حسین و جمیل اور مالدار ہوتی ہے، ان الیتیمۃ اذا کانت ذات جمال و مال، یتیم بچی، یتیم لڑکی اگر خوبصورت ہو، مال والی ہو اور سرپرستوں کی اس کے نکاح کی رغبت بھی ہو، اس کے نسب کی وجہ سے اس کا نسب پسند ہو، اس کا نکاح پسند ہو، تو اس کے ولی کو اگر اس کا نکاح پسند ہے، اور بے صورت لڑکی کو ناپسند کرتے ہیں، تو جب پسند ہے تو پورا مہر دینا چاہیے، اور جب ذرا سی بے صورت ہوتی ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے یہ شادی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا بتانے کا یہ ہے کہ جیسے اس یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اس یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے، کما یترکونہا حین یرغبون عنہا، اس یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ نادار اور بے صورت، بدصورت، حسن و جمال میں کمزور ہوتی ہے، تو ایسی اس وقت بھی چھوڑ دینا چاہیے جب وہ مالدار اور خوبصورت ہو۔ البتہ اگر اس کے حق میں انصاف کریں اور اس کا پورا مہر ادا کریں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نکاح کر لیں۔ اچھا، یہ تو روایت کا ترجمہ تقریباً مفہوم کے ساتھ پیش کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے، آیت میں تو کئی باتیں ہیں جو پہلے بتلائی جا چکی ہیں۔ یتیم بچیوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ کیا جاوے، اور اس کے علاوہ اگر ان کا حق آپ سے ادا نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ شادیاں کر لیجئے، اور جیسے یہ جب تمہیں پسند ہوتی ہیں تو تم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو تم ان کا مہر بھی پورا کرو، اور ورنہ تو پھر دوسری جگہ ان کا نکاح کر دو جہاں سے ان کا پورا حق مل سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو، یہاں یہ کہا گیا کہ عورت اگر مالدار ہے، صاحب حسن و جمال ہے، تو پھر مطلقاً مردوں کو شادی کرنے کی اجازت ہے اگر وہ انصاف کر سکتے، چاہے وہ مرد مالدار ہو اور چاہے وہ مرد فقیر ہو، اس کے مقابلے میں غریب ہو، اس کے مقابلے میں۔ تو اس سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اخذ کیا کہ مالداری میں، یسار میں کفاءت کا اعتبار نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب کی حدیث سے مناسبت ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.